امریکہ میں جیسا صدارتی انتخاب اس بار ہوا ویسا وہاں کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ کورونا کی وجہ سے امریکی جمہوریت کو یہ فائدہ ہوا کہ جو بائیڈن سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صدر بن گئے۔ الیکشن کی گہما گہمی میں کسی کو بھی یاد نہیں رہا کہ امریکہ میں اس مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں بہار کے الیکشن کی وجہ سے کورونا کا کوریج ایک دم پس پشت چلا گیا اور کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا ہے کہ یہاں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان ایک بہت ہی خوشگوار خبر امریکہ اور جرمنی کی مشترکہ کمپنی فائزر اور بائیون ٹیک کی جانب سے آئی۔ فائزر نے یہ کہہ کر دنیا کروڑوں لوگوں کو کانوں میں رس گھول دیا کہ اس نے جو ویکسین تیار کی ہے وہ 90% معاملوں میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فائزر نے یہ ویکسین الیکشن سے قبل ہی تیار کر لی تھی مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ فائزر کے مالکان کو معلوم تھا کہ اگر انہوں نے امریکہ کے الیکشن سے پہلے اعلان کر دیا تو اہل سیاست اس کو بھنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ عین ممکن تھا کہ بی جے پی والے فائزر کی اس ایجاد کو اپنے نام کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ جس طرح سے بہار الیکشن میں اس چیز کا اعلان بی جے پی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس ویکسین کو ایجاد کرنے والوں نے انسانوں کو کورونا سے بچانے کا مزدہ تو سنایا ہی، اس ویکسین کو سیاست کے وائرس سے بچائے رکھا۔ اس ویکسین کی ایجاد جہاں ساری دنیا کے لیے ایک مسرت بھرا پیغام لائی ہے، وہیں اس ویکسین کو ایجاد کرنے میں ایک مسلم جوڑے کا نام آنے کی وجہ سے عالم اسلام میں بھی لوگ کافی خوش ہیں۔ واضح ہو کہ جرمنی کی کمپنی بائیون ٹیک اور امریکی کمپنی فائزر کے اشتراک سے تیار ہونے والی کووڈ-19 کی ویکسین کی ایجاد ترکی سے ہجرت کر کے جرمنی میں آباد ہونے والے ایک مسلم ڈاکٹر اوگر شاہین اور ان کی ترک نژاد اہلیہ ڈاکٹر اوزلم تورجی کا کارنامہ ہے۔ ان دونوں نے اپنی پوری زندگی کینسر کے خلاف امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس ترک نژاد مسلم جوڑے کا تعلق ایک کم آمدنی والے طبقے سے تھا۔ ڈاکٹر اوگر شاہین نے جرمنی کے شہر کولون میں فورڈ کمپنی میں ایک ترک تارک وطن مزدور کے بطور کام شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر اوگر شاہین شام کے شہر حلب کے سرحد کے قریب ترکی کے شمال جنوبی شہر اسکندون میں پیدا ہوئے تھے، لیکن کم عمری میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ جرمنی آ گئے تھے اور وہاں انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر اوگر شاہین ان افراد میں سے ہیں جنہیں بچپن سے ہی میڈیسن پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے تعلیم کے بعد کولون اور ہومبورگ کے مختلف میڈیکل کالجوں میں کام کیا۔ ہومبورگ میں اپنے کیریئر کے آغاز میں ان کی ملاقات ڈاکٹر تورجی سے ہوئی اور پھر وہ دونوں رشتے ازدواج میں بندھ گئے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے والے ان دونوں مسلمانوں کے اس کارنامے کی خبر پھیلتے ہی $21 ملین سے زیادہ ہو گئی، جبکہ گزشتہ جمعے تک اس کمپنی کی قیمت $6.4 ارب تھی۔ مگر کیا آپ کسی چینل پر یہ بات سنی کہ 2 مسلمانوں نے بنی نوع انسان کو ایک شاندار تحفہ عطا کیا ہے؟ ہر وقت اسلامی دہشت گردی، مسلم انتہا پسندی اور قدامت پسندی کا رونا رونے والے نیوز چینلوں میں اس بات کا کوئی ذکر کہیں آپ نے سنا کہ یہ کارنامہ کسی مسلم جوڑے کا ہے؟ ابھی کسی سرفرے مسلمان نے کوئی دہشت گردانہ کارروائی کی ہوتی تو سب نیوز چینل رونے کو بیٹھ گئے ہوتے، جبکہ ان 2 مسلمانوں کے کارنامے کا فخریہ طور پر اعلان کرتے ہوئے فائزر نے اعلان کیا ہے کہ تجرباتی سطح پر کووڈ-19 کے لیے تیار ہونے والی ویکسین کی ابتدائی سطح پر کیے گئے تجربے، تجزیے اور مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ اس کے 90% نتائج مثبت آئے ہیں۔ اس کمپنی کو امید ہے کہ جلد ہی امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگز ایجنسی ہنگامی بنیادوں پر اس ویکسین کے استعمال کی اجازت دے دے گی۔ بہرکیف اس ویکسین کے آ جانے کے بعد امریکہ کے نئے صدر کو سیاسی طور پر فائدہ تو ہوگا ہی، کیونکہ ٹرمپ کا خیمہ اب کورونا کو لے کر ان کی ٹانگ کھینچ نہیں پائے گا۔ آخر میں ہی خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ کورونا کی ویکسین ایجاد کرنے والے ڈاکٹر اوگر شاہین اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر اولم تورجی کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس جلد یہ ویکسین ہمارے ملک میں بھی پہنچے۔ یہ سٹوری انقلاب کے گروپ ایڈیٹر شکیل حسن سمتی کے آرٹیکل سے لی گئی ہے۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں۔